ریشنلزم ان ویسٹرن فلسفی، مغرب میں جتنا بھی فلسفہ ہے اس میں جو ریشنل اپروچ ہے یا جس کو کہتے ہیں ہوش حواس سے کام لینا، دا ویو دیٹ ریگارڈز ریزن، اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی چیز کی کوئی وجہ ہے، وجہ جواز ہے، کوئی ریزن ہے، ایز دا چیف سورس، اور وہ بڑا ذریعہ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو کہ اس کا بڑا ذریعہ بن رہی ہے۔ فلسفی یہ ہے کہ اینڈ ٹیسٹ آف نالج، اور یہ سب سے بڑا امتحان ہے آپ کی ذہانت کا، آپ کی نالج کا، آپ کی جانکاری کا، آپ کے علم کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریشنلزم ویسٹرن فلسفی میں، اب یہ ہم ویسٹرن فلسفی ڈسکس کر رہے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے این انٹروڈکشن ٹو فلسفی، اس میں ہم مغرب کی فلسفی ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم مشرق میں رہتے ہیں، ایسٹ میں رہتے ہیں، ہماری فلسافیکل اپروچز اور ہو سکتی ہیں۔ جو ہم اس پیپر میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے کورس کانٹینٹس میں، اس میں ریشنلزم از ویسٹرن فلسفی، یہ مغرب کا ایک فلسفہ ہے۔ دا ویو دیٹ، اور اس کی نظر میں فلسفہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے سوچنا ہے، پرکھنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے کہ ریگارڈز ریزن، اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کسی کام کے پیچھے، ایز اے چیف سورس اینڈ ٹیسٹ آف نالج، اور اس سے ہماری نالج کا امتحان ہے۔ سپوز ہم کہتے ہیں کہ ایک فلسفہ ہے کہ ہم کسی اچھائی کی طرف قدم رکھتے ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے ہماری تعلیم و تربیت اچھی ہے، اس کی ریزن یہ ہے ہمارا گرون اپ اچھا ہے، اس کی ریزن یہ ہے ہماری نیت صاف ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اس چیف سورس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی کوئی دعا شامل ہے۔ اس میں ریزن یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اچھا کام کروانا چاہتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے جب ہمیں اپنی گود میں کھلایا پلایا سلایا اور ہمیں تربیت کی طرف لے کے گئے، تو انہوں نے بتایا، انہوں نے ہمیں نالج دی، انہوں نے ہمیں سکھایا، انہوں نے ہمیں پڑھایا کہ آپ نے ایول کی طرف نہیں جانا اور اچھائی کی طرف رہنا ہے۔ اور جب ہمیں وہ نالج ملی، کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، سب سے پہلے جب انسان آنکھ کھولتا ہے تو ماں کی گود، جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، ہم نے ان سے ایک ایجوکیشن حاصل کی ہے، اور جو ایجوکیشن حاصل کی، جب ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتے ہیں تو اس نالج کا جو ٹیسٹ ہے نا، وہ ہماری لائف میں آگے آ جاتا ہے۔ تو ریشنلزم فلسفی ہے ویسٹرن، اس کے مطابق اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی ریزن اپناتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس ذریعے کی اپلیکیشن جب ہم اپنی لائف میں کرتے ہیں تو وہ ہماری نالج کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ریشنلزم کے بارے میں پوائنٹ اور ہے، ہمارے پاس ایک پوائنٹ اور ہے ریشنلزم کے حوالے سے۔ امان زاہد اپنا بیٹا آف کریں، اس کو مائک آف کریں اپنا، اس سے نوائز آ رہا ہے۔ امان زاہد پلیز آف یور مائک، ہیئر آر یو؟ امان زاہد اپنا اسپیکر آف کیجئے۔ یس، تھینک یو۔ Now, the second reason is holding that reality itself has an inherently logical structure. Very good point and very important aspect. اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں ویسٹرن فلسفی میں ریالٹی کو۔ ریالٹی کا مطلب ہے حقیقت، حقیقت کا مطلب ہے جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آنکھوں کے سامنے کا مطلب ہے جو کچھ ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو رہا ہے، یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے۔ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے لاجک ہے کہ ہماری تربیت اچھے سے کی گئی تھی۔ اگر ہم کسی بوڑھے شخص کو مدد کر رہے ہیں، کسی غریب عورت کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، کسی پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل میں ایک اچھائی کا خیال ہے، تو اس کے پیچھے ایک لاجیکل سٹرکچر ہے۔
جو کہ ہمیں انہیرنٹ ہوا ہے, ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے, انہیرنٹلی ہمارے اندر آیا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ہے, اس نے پیشنٹس کو ڈیل کرنا ہے, تو اس نے یہ انہیریٹنس میں نالج, یہ نالج اس نے اپنے ٹیچرز سے لی ہے, یہ اس کے پاس پہلے نہیں تھی, یہ اس کو ایجوکیشن کے ذریعے نالج ملی ہے, اور وہ اس کا چیف سورس تھے. جو اس کے ٹیچرز تھے وہ اس کا بہت بڑا ذریعہ تھے اس کو نالج دینے کا. اور انہیریٹنٹ ہوتی ہے یہ سینہ بسینہ اگلی نسل میں. آج اگر ہمارے استاد بوڑھے ہیں یا ہم بوڑھے ہیں, ہم مر جائیں گے, تو ہمارے آنے والی نسل جو ہے اس علم کو, اس نالج کو لے کر آگے بڑھے گی. اور ریزن اور ریالٹی, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ریالٹی. میں کہتی جا رہی ہوں چاند پہ جانا ہے, چاند پہ جانا ہے, چاند پہ جانا ہے, بھئی ریالٹی میں چاند ہے بھی ہے کہ نہیں؟ میں کہہ رہی ہوں ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جہاں پہ اسلام کی اجارہ داری ہوگی, وہاں پہ اسلام کے مطابق قوانین ہوں گے. ہم برِ صغیر میں ہندوؤں سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, تو کیا ریالٹی میں ایسے مسلمان ہیں جو کہ مسلمان ہو کے اپنا علیحدہ وطن بنانا چاہتے ہیں اور اپنا قومی تشخص علیحدہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ سارا کچھ ریزن پہ ہے. ریزن یہ ہے کہ ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو قتل کیا جاتا تھا, وہ آزادی سے اپنے مذہب کے اوپر کاربند نہیں ہو سکے تھے. تو ان ویسٹرن فلاسفی, is it a chief source of knowledge, and is there the impact of reality that is inherited excuse me, logical structure? Yes, there is logical structure. Chai liya. There is a logical structure, there is a logical reason inherently by our parents, by our forefathers, by our seniors. ایک اور اسپیکٹ آیا ہے, the rationalist asserts that a class of truths, again truth, مین آئیڈیا ہی ویسٹرن فلسفی میں ٹروتھ ہے. اور بہت سی قومیں ایسی ہیں جو کہ ٹروتھ کے اوپر بلیو رکھنے کی بجائے وہ سارا ہی جھوٹ کا لیتی ہیں, جبکہ ویسٹرن فلسفی میں ریشنلزم میں ٹروتھ کے اوپر مبنی ہر چیز کام کی جائے گی. exists that the intellect can gossip directly. Very good approach. انٹلیکٹ ہوتا ہے بیٹے, آپ انٹلیکچوئلس ہیں, یو آر لٹریری اسٹوڈنٹس, آپ انٹلیکٹ کے مطابق کام کرتے ہیں. جو چیز آپ کے مائنڈ میں ہے وہی ورک کرے گی. جو انٹلیکچوئلز ہیں وہی سوچتے ہیں, وہی ریزن کو پریکٹس لائف میں چیف سورس کے ساتھ نالج کو اپلائی کرتے ہیں. دس از دا مین تھنگ فار rationalism approach.